جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیع نیازی. ناظرین، پاکستان کی جمہوریت نے ایک اور سنگ میل طے کر لیا. آج پاکستان کی 16ویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 9 منتخب اراکین اسمبلی سے حلف لیا. قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے اپنی اپنی قیادت کے حق میں شدید نعرے بازی اور گفتگو بھی سننے کو ملی. مگر سوال یہ ہے کہ نئی قومی اسمبلی کے قیام سے جمہوریت کس حد تک مضبوط ہوگی؟ پارلیمنٹ کو مستقبل میں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کا رول کیا ہوگا؟ کیا نئی پارلیمنٹ عوامی توقعات پر پورا اتر سکے گی؟ سب سے بڑھ کر کیا موجودہ قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت مکمل کر پائے گی یا نہیں؟ ان سب پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں عدنان عادل صاحب، انیک ناجی صاحب، رانا مبشر، ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ اینڈ ابو ذر نیازی. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. سب سے پہلے رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ بتائیے، آج پاکستان کی 16ویں قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا. آج پاکستان کا دن جمہوریت کے لیے کیسا رہا؟ کیا نئی قومی اسمبلی کے قیام سے جمہوریت مضبوط ہوگی؟ کیا آپٹکس دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جمہوریت تو مضبوط ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے چلیں الیکشنز ہوئے، الیکشن میں لوگوں کی ریزرویشنز ہیں، پی ٹی آئی کی ریزرویشنز ہیں، پی ٹی آئی کی سیٹیں چلیں زیادہ بنتی تھیں، پی ٹی آئی کے یہاں پہ ووٹ بینک بھی تھا، پی ٹی آئی کا یہاں پہ سب سپورٹ بھی تھی گراؤنڈ پہ، اور سب باتیں ٹھیک ہے. لیکن اب جو تماشا لگے گا اسمبلیوں کے اندر، اس تماشے کو بھی ذرا غور سے دیکھیے گا، کیونکہ یہ تماشا جو ہے کہیں رکنے والا نظر نہیں آتا. اور یہ یہاں پہ اسی قسم کے یہاں پہ شور شرابہ ہلا گلا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سب سے مہنگا ترین الیکشن ہم نے کروایا، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مہنگا ترین الیکشن ہم نے کروایا، صرف اس لیے کہ ہم یہاں پہ جناب شور شرابہ سنیں گے اور یہ یہاں پہ جناب لڑائی جھگڑا دیکھیں گے ہم. اور اگر یہی دیکھنا ہے لڑائی جھگڑا، تو ہم کسی سلطان رائے کی یہاں پہ وہ فلم دیکھ لیتے ہیں پرانی نکال کے. تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، ابے تو وہ چیزیں چاہیے کہ جس کے کچھ قوانین جو ہے اگر بنے ان اسمبلیوں میں بیٹھ کے تو وہ امپلیمنٹ بھی ہو، اور جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہیں وہ عوام تک پہنچے. عوام کے پاس جو آنا ہے بھی طوفان مہنگائی کا، اس کو روکنے کے لیے کسی کے پاس کوئی یہاں پہ سلوشن ہے؟ کوئی یہاں پہ کوئی غریب کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، بجلی کا یونٹ کی قیمت کم کرنے کے لیے، کوئی گیس کی قیمت کم کرنے کے لیے، کوئی روٹی کم کرنے کے لیے، پیسے کم پیسوں میں مل جائے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے بچے ہیں پیچھے یار. تو وہ اگر وہ ساری چیزوں کا اگر کوئی سلوشن نہیں ہے، اکانومی کو فکس کرنے کا سلوشن نہیں ہے، اور اگر ہم نے یہی تماشا دیکھنا ہے تو پھر میرے خیال رہ نہیں دئیے، تو پھر نہ ہی سمجھی ایسی. تو ایسے میرے خیال میں ایسے چلے گا نہیں. اور جن کا رائٹ ہے، پھر میں اس پہ ضرور بات کروں گا ریزرو سیٹس پہ. ریزرو سیٹس اگر پی ٹی آئی کی بنتی ہے، سنی تحریک کہہ دے، پی ٹی آئی کہہ دے، جو بھی کہہ دے، ٹھیک ہے، اگر بنتی ہے تو دے دیں انہیں، ٹھیک ہے. وہ تو ویسے بھی گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتے، ٹھیک ہے. اگر بنتی ہے ان کے اور سیٹیں نکلتی ہیں، اگر نکلتی ہیں تو دے پی ٹی آئی کو، کیوں نہیں دیتے؟ دے دیں اس کو، ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس میں بھی ایک نئی کمیٹی ڈال کے سارے بیٹھے ہوئے. پیپلز پارٹی کہتی ہے سانو دے دیو، نون لیگ کہتی جی سانو دے دیو، کوئی اور اٹھے گا کہے گا جی سانو دے دیو. تو ان چیزوں کو دیکھیں، ان کو اس وقت ہم ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ٹو بی آنیسٹ. ہم لوگوں کو ایسی یہاں پہ پراپر ایسی چیزیں چاہیے جو اکانومی کو فکس کر سکے. ایسے لیڈرز چاہیے، ایسا وے فارورڈ بتانے والے لیڈرز چاہیے جو کہ ہماری اکانومی کو فکس کرے. پرائورٹی نمبر 1 اگر نہیں ہو سکتی، اگر نہیں کی جا سکتی، تو پھر میرے خیال اتنے مہنگے ترین الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں تھے. یہ اس سسٹم کو کسی اور طریقے سے چلا لیں. یہ اس طرح پھر گل نہیں بڑھتی کوئی. یہ اس طرح تو کوئی جو ملٹی نیشنل کمپنی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. انیک صاحب، کیا یہ شور شرابہ، یہ احتجاج اور جو ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ اسمبلی میں آج، کیا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا؟ آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے بڑا شور شرابہ ہو رہا تھا، آپ ان کا مینڈیٹ نہ دیں، آپ ان کو کیمپین نہ کرنے دیں، پھر ان کا لیڈر جیل میں ہو، اور پھر اب مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو جہاں پہ اتنا کرائسس کریٹ ہو، تو what do they expect؟ جی، بات یہ ہے کہ اسمبلی میں جو ہے اپوزیشن احتجاج جو آج ہوا ہے، یہ احتجاج ماضی میں ہوتے آئے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں. مثال کے طور پہ 1990 میں جب اسمبلی بنی تو پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ غلام اسحاق خان نے ان کے سے بڑی زیادتی کی ہے.
تو جب وہ تقریر کرنے آتے تھے تو پیپلز پارٹی بالکل پورے طاقت سے ان کو اپوز کرتی تھی. اس کے بعد پھر فاروق لغاری صدر ہوئے تو میں نے آپ سے بہت ان کو شدت کے اپوزیشن کا. پرویز مشرف نے جو اسمبلی خود بنائی 2002 میں, وہ وہاں خطاب کرنے نہیں آیا کرتے تھے کہ بدتمیز لوگ ہیں. تو یہ تو ایک مطلب اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو تکلیف ہے, ان کی سب سے پہلی تکلیف تو عام طور پہ ہمارے ہاں جو پارٹی بھی اپوزیشن میں جاتی ہے اس کی وہ یہی شکایتیں ملتی جلتی لے کے جاتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اور اس کا فلاں شخص جو ہے جس کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہ جیل میں ہے, یا وہ یہ ایک ہی طرح کے مٹیریل ہے. پولیٹیکل پارٹیز بدلتی ہیں لیکن اپوزیشن وہی کرتی ہے. بٹ وہ ایک طرف رکھیے. دوسری طرف یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان دونوں سیاسی جماعتوں پر کچھ کم نہیں گزری, پی ٹی آئی سے زیادہ ہی گزری ہے دونوں پر. وہ دونوں اویلیبل سرکمسٹانسز میں جدوجہد کرتی گئیں, سروائیو کرتی گئیں, اور آج بھی وہ 2 صوبوں میں اپنی حکومتیں بنا کے بیٹھی ہیں اور اپنا ایک وجود لے کر وہ نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھی ہیں. ان دونوں میں سے کسی نے وہ حرکتیں نہیں کی, آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا, مطلب اس حد تک مخالفت کو نہیں لے کر گئے جہاں پی ٹی آئی والوں نے ڈالی ہوئی ہے. آج بھی پی ٹی آئی کی لڑائی کسی سیاسی جماعت سے تو ہے ہی نہیں. کہاں پہ ہے ہم سب جانتے ہیں. میں اس کو اپنی بات کا اختتام سیرل المیڈا کے ایک ٹویٹ پہ کروں گا جو آج آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے معاملے میں اس نے کیا. ایک تو یہ کہ اس نے کہا کہ یہ تو میننگ لیس ہے, یعنی اس کا کچھ ہونا نہیں ہے, which makes it more idiotic. کہ آپ ایک ایسی پالیٹکس کر رہے ہیں جس کا ملنا تو آپ کو کچھ نہیں ہے, لیکن نفرت وہ جہاں جن کوارٹرز میں جانی ہے کہ ڈیفالٹ کا جن کو پتا ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کا مطلب کیا ہے, ان لوگوں کو آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں بلا وجہ. تو یہ ایک جذباتی پن ہے, اس جذباتی پن کے ساتھ ہمیں اب رہنا ہے. عدنان عادل صاحب, جیسے رانا صاحب نے کہا کہ آج کے احتجاج میں عوام مسنگ تھی, مہنگائی مسنگ تھی, غربت مسنگ تھی, کیا بے روزگاری مسنگ تھی, صرف سیاسی لیڈرز پہ بات ہو رہی تھی, جو ریئل ایشوز ہیں پاکستان کے اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی. جی یہ تو کہ آگے ہم لے کر کیسے چلیں گے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس میں جو ریئل ایشوز ہیں عوام کے اور قوم کے, ان پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی. مثلاً ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے پچھلے 10-15 سال میں دہشت گردی رہا, لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پارلیمان میں اس پہ بہت سنجیدہ قسم کی بحث ہوئی ہو, اس کے اوپر کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہو, اس کے اوپر کوئی واضح لائحہ عمل تیار کیا گیا ہو. اور اسی طرح جو اکانومی ہے, پاکستان کی اکانومی تقریباً ڈیفالٹ تو کر ہی چکی ہے. ٹیکنیکلی تو ہمارے ریزرو مائنس میں ہے, کیونکہ اگر چائنا کے دیے ہوئے جو رول اوور قرضے ہوتے رہتے ہیں, ابھی بھی $2 ارب کا ہوا ہے, اور سعودی عرب کے, متحدہ عرب امارات کے, وہ آپ نکال دیں تو ہمارے پاس ریزروز ہیں ہی نہیں, ہم -$4 ارب میں ہیں. اسی طرح جو معیشت کا بہت ہی برا حال ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جو پاکستان کے بڑے بڑے قومی مسائل ہیں. مثلا برین ڈرین ہو رہا ہے, 8.5-9 لاکھ لوگ جو ہیں نوجوان پڑھے لکھے ملک سے باہر ہر سال جا رہے ہیں. اس پہ ہماری پارلیمان ڈسکس کرتی نہیں ہے, اور ہمارے جو ارکان پارلیمان ہیں بعض تو بالکل ہی گونگے ہیں, وہ بولتے ہی نہیں ہیں, پورا سال گزر جاتا ہے. تو ایسا ہی ہم بہت طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں. وہی مظاہرہ اب دیکھا, ہمارے پارلیمان کے جو ارکان ہیں ایک دوسرے پہ طعنے زنی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بعض اوقات بہت ہی تند و تیز اور تلخ باتیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں, اور ان کے الفاظ جو ہیں بعض اوقات وہ حذف کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح کا جو ماحول ہے وہی اب بھی ہم نے دیکھا ہے. یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے. اگر یہ ہم نے ملک کو آگے لے جانا ہے تو انہیں کم سے کم 1-2 پوائنٹ تو ایسے ہونے چاہیے جس پہ یہ اتفاق رائے کر لیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہے, لیکن یہ 1-2 پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ ہم مل کر اتفاق کرتے ہیں, آئین میں ترمیم کرتے ہیں, تاکہ یہ جمہوری پروسیس آگے چلے. ابھی آپ نے جیسے یہ کہا آئی ایم ایف کی بات کی, کہ جو ناجی صاحب نے بات کی, اسی طرح 2007 میں بینظیر بھٹو نے امریکہ کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی امداد جو ہے وہ جمہوریت سے مشروط کی جائے. پاکستان میں آج جو تھوڑی بہت جمہوریت ہے اور جو یہاں پر شہری آزادیاں ہیں وہ منہون منت ہیں عالمی دباؤ کا, بین الاقوامی برادری کا جو دباؤ رہتا ہے پاکستان پر, کیونکہ ہم ان سے قرضے لیتے ہیں, ان سے مالی امداد لیتے ہیں, تو ان کا اخلاقی دباؤ ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ نظام میں جو تھوڑی بہت ہمیں جمہوریت نظر آتی ہے, تو بعض پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ بین الاقوامی برادری سے اپیل کی جائے کہ وہ اپنا اخلاقی اور سفارتی دباؤ بڑھائیں, تاکہ یہاں پاکستان میں جو جمہوریت اور الیکشن ہے اس کا عمل جو ہے وہ فروغ پا سکے. بہرحال ہمارے ملک کے اندر اگر سیاسی جماعتیں آپس میں مل کے کوئی ضابطہ اخلاق طے کر لیں
اور کوئی ایسا میثاق بالکل۔ کر لیں جس سے یہ عمل جو ہے جمہوریت کا مضبوط ہو، تو پھر ہمیں باہر کے جو ادارے ہیں ان سے اپیل نہ کرنی پڑے۔ بالکل صحیح جنرل صاحب، اس نئی اسمبلی میں جیسے بہت سے سینئر لوگ موجود ہیں، نواز شریف، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، اچکزئی، میاں اظہر، اس جیسے بہت سارے ایکسپیرینس نام ہیں. آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی وے فارورڈ ہے، کوئی پلان ہے ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانے کے لیے؟ ایک تو میں اپنی خوشگمانیوں پہ جس کے ہم ایک تو جمہوریت کے بارے میں جو ہمارے اچھے خیالات ہیں، پھر یہ خیالات کے اب امید ان سے رکھ رہے ہیں جن لوگوں نے، جن کا نام آپ لے رہے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان آج جن حالات سے دو چار ہیں، ان لوگوں کا بہت میجر رول ہے. ہم یہ مت بھولیے آپ اس کو. پاکستان میں جو اگر آپ کی اکانومی کو دیکھیے تو مائی سٹون ہے. نمبر ایک، جس دن آپ نے نیشنلائز کیا اس دن کے بعد سے پاکستانی اکانومی نہیں سمجھی. نمبر ٹو، جس دن آپ نے آئی پی پیز کو لے کے آئے ہیں پاکستان میں، اس کے بعد سے جو حشر ہو رہا ہے پاکستان کا وہ ہم نہیں بھول سکے. آج بھی پاکستان بجلی زیادہ پیدا کر رہا ہے، لیکن آپ کو اس کی کنزمپشن نہیں ہے. ریٹس دیکھ لیجیے کہاں پر ہے یہ. اور یہ سب ان لوگوں نے کیا، میں نے تو نہیں کیا نا بیٹھ کے. تو اب ان لوگوں سے آپ توقع کرتے ہیں کہ ایسی ویژن دیں گے کہ ان کی ویژن سڑک سے ہوگی، پل سے ہوگی. ٹھیک ہے، سڑک پل بھی ہمیں چاہیے، لیکن کیا سڑکیں ہم غیر ملکی قرضہ لے کے بنائیں گے؟ یہ ویژن تو نہیں ہے نا آپ کی. جہاں تک آپ کے اکنامک بوز کا تعلق ہے، اس میں یہ سب شامل ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، ہم جو جس سے جمہوریت کی توقع کر رہے ہیں نا پارلیمنٹ سے، یہ پارلیمنٹ ہمیشہ سے ہماری غلام رہی ہے جب سے آپ کی 18ویں ترمیم آ گئی ہے. اس کے بعد سے، اس سے پہلے 58(2)B تھا، اس کے بعد یہ ہو گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ آپ چند ایک جو پارٹی کے سربراہان ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس کو. ان کی حکم کے بغیر کوئی جرت نہیں کسی کی کو ووٹ اپنے دائیں بائیں سے دے سکے، کوئی بات کر سکے. پچھلے جو تاریخ میں دیکھتا ہوں، مجھے ایک وہ موقع نظر آتا ہے جب ہماری پارلیمنٹ نے اپنا رول صحیح ادا کیا تھا، جب پاکستان کو یمن کی جنگ میں کودنے سے جب روکا ہماری نیشنل اسمبلی نے. میرا خیال ہے وہ سب سے بڑا اور اچھا کارنامہ تھا. یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے، یہ ہماری اجتماعی دانش ہمارے ملک کی ہے. اچھا، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہن یہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو کرنا دینا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں کرنا دینا چاہتے. ایکچولی آپ پالیسی کی بات کر لیجئے، جو پارلیمنٹ کا مین کام ہے نا ایگزیکٹو پہ کنٹرول کرے، وہ پارلیمنٹ کر نہیں سکتی. ان کے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کنٹرول کرنے لوگ وہی ہیں. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ پارلیمنٹ کا جو مین رول ہے قانون سازی کرنا ہے اور یہ روکنا ہے ایگزیکٹو کو جو جس قسم کے وہ کام کرتے ہیں ان سے، تو پارلیمنٹ کو جب تک یہ انیبلنگ نہیں ہوگی تب کیا کریں گے اب اس سے. اور واقعی ہاں، ایک اور چیز بھی دیکھ لیجیے آپ. پچھلے چند 2 سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جو آئین میں جو ایک جھول لچک پیدا کی ہے اور کرتے کرتے اسٹیج پر لے آئے ہیں. ایک ٹرم ہوتی ہے کہ بیونڈ الاسٹک لمٹ، اس کے بعد سے وہ اب الاسٹک کو چھوڑنے واپس نہیں آئے گا کبھی. اس میں کیا ہم آئین کو واپس اپنی صورت میں لا سکتے ہیں؟ جو آئین کی خلاف ورزیاں ہوئیں یا قانون کی خلاف ورزیاں ہوئیں، کیا ہم ان کو درست کر سکتے ہیں کسی طریقے سے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ شور شرابہ رہے گا. اس میں شور شرابہ اٹس پرابلم نہیں ہے، وہ ہوتا رہتا ہے اسمبلی میں، ہر جگہ ہوتا ہے. یہ بھی کریں، کرتے رہیں، لیکن جو کرنے والے کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کریں، صرف شور شرابہ نہ ہو، آبجیکٹیوٹی ہو. بالکل صحیح. ابو ذر صاحب، یہ نیت اور اہلیت پہ جنرل صاحب نے بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال دیا کہ یہ موجود نہیں ہے. پی ٹی آئی نے فائنلی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا ہے اس سے انہوں نے ملک دشمنی کی ہے. کیا یہ خط پاکستان کے مفادات کے اگینسٹ ہے؟ دیکھیں، پہلے مجھے تھوڑا ٹائم دینا آپ نے. دیکھیں، پارلیمنٹ ہوتا کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. پارلیمنٹ بیسیکلی آپ کی عوام کا جو چہرہ ہوتا ہے، ساری کلیکٹیو عوام کا، وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے آپ کا ایک جمہوریت کے اندر. اب آپ کے اوپر جو قانون بننے اور سب سے جو امپورٹنٹ قانون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے اوپر جو ٹیکس امپوز ہوتا ہے. وہ آپ کا آئین پاکستان آرٹیکل 77 کہتا ہے وہ صرف پارلیمنٹ امپوز کر سکتا ہے تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ کے قانون لا چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب یہ ایک دن میں قانون نہیں بنا. اگر آپ دیکھ لیں برطانیہ کی ہسٹری دیکھ لیں، وہاں پہ پوری سول وار ہوئی تھی 17th سینچری میں، پھر جا کے وہاں پہ گلوریس ریولوشن آیا تو انہوں نے قانون پاس کیا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ عوام کی ریپرزنٹیشن جس انسٹیٹیوشن میں ہوگی وہی انسٹیٹیوشن ان کے اوپر ٹیکس امپوز کر سکتا ہے. پھر امریکن سول وار سے بات سٹارٹ ہوتی ہے اور امریکن کالونی آزاد ہوتی ہے. اس بیسس پہ ہوتی ہے کہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا پارلیمنٹ امریکن لوگ جو ہیں وہاں پہ جو کولونائز تھے ان کے اوپر ٹیکس امپوز نہیں کر سکتا.
ان کا اپنا وہاں پہ پارلیمنٹ ہو جو ان کا چہرہ ہو ان پہ ٹیکس امپوز کرے گا. پھر یہ فرینچ ریولوشن کی بیسس بھی تھی, وہ بھی یہی, اس کا بھی یہی محاورہ تھا جو استعمال ہوا تھا, سینٹینس تھا, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. اب آ جائیں اپنے الیکشن کے اوپر. اب آپ کے الیکشن کے مطابق جو فارم 45 کے ریزلٹ کے مطابق 75 لوگ جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں وہ اس وقت آپ کے پارلیمنٹ میں نہیں ہے. کیا یہ آپ کی ٹرو پکچر ہے پارلیمنٹ کی؟ عوام کا چہرہ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کا پارلیمنٹ؟ اگر نہیں کر رہا تو جو لوگ اگریوڈ ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں آ کے شور مچائیں گے, کیونکہ ان کے پاس جسٹیفائڈ ریزن ہے شور مچانے کا کہ ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. اب ایسا پارلیمنٹ جس کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جو فارم 45 پہ آدھا ہارا ہوا پارلیمنٹ ہے, کیا وہ عوام کے اوپر اگر کوئی قانون بنا کے ٹیکس امپوز کرے گا آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز فالو کرتے ہوئے, ان کے اوپر الیکٹریسٹی بلز اس کے ریز ہوں گے, اس کے بعد جتنے یوٹیلٹی بلز ریز ہوں گے, ڈبل ٹیکسیشن ہوگی, جو بھی ہوگا, جتنے فسکل ڈیسیجنز ہوں گے, کیا اگر وہ پارلیمنٹ وہ فیصلے کرے گا یا اس سے نکلا ہوا ایگزیکٹو وہ فیصلے کرے گا؟ اس کے پاس مینڈیٹ ہے, اس کو اس عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے؟ میرے خیال سے نہیں دیا ہوا. اتنے کویسچنیبل آپ کا الیکشن پروسیس تھا. اس وجہ سے آئی ایم ایف آپ کا اس کی اپنی گائیڈ لائنز ہے 1997 کی, اس کا پیرا 19 اگر آپ پڑھے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں تو اس کا آڈٹ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کو. اگر وہی لکھا ہے, اور اگر آپ وہ لیٹر پڑھیں اس کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے, ڈسکلیمر دیا ہوا ہے کہ اس لیٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کی امداد روک لیں لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم جس سے اکنامک سٹیبلٹی خراب ہو. صرف ریکویسٹ ہے کہ آپ آڈٹ کروا لیں, ان کو ریکویسٹ کریں لوکل کسی ایجنسی سے, فیفن آپ کے پاس پیٹرن ہے, اس سے ایجنسی کروا لے. تو میرے خیال سے یہ ابھی عدنان صاحب نے اگزامپل دے دی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی لیٹر لکھا تھا کہ امداد بند کر دے اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس سے پاکستان کی کے ساتھ غداری ہے, سالمیت کو خطرہ پڑ گیا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے جس کے بعد اکنامک سٹیبلٹی آنی ہے, تو اس سے سالمیت خطرہ نہیں ہے. مینڈیٹ چوری ہوا ہے, مینڈیٹ چوری کرنا تو میرے خیال سے سب سے بڑی اس ملک کے ساتھ. تو اگر اس پہ کوئی حساب نہیں ہے تو آپ اس سے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اتنی بڑی ملک کے ساتھ غداری ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. رانا صاحب, ابو ذر نے گراؤنڈ بنا دیے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹرو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے عوام کی, اور جو اس کے فیصلے ہوں گے, جتنی لیجسلیشن ہوگی, جو قانون سازی ہوگی, اس کو عوام نہیں مانے گی کیونکہ یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے. تو کیا یہ پارلیمنٹ اپنی مدت مکمل کر سکے گی اگر یہی حالات رہے تو؟ دیکھیں, میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. بالکل بڑا اچھا سوال ہے یہ, اس کا جواب ضرور دیتا ہوں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے بارے میں, اس پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا. دیکھیں, آئی ایم ایف کی ٹیم جب آئی تھی اس کا کنسرن کیا تھا؟ یہ 16 ماہ کی جب حکومت ہے, یہ پی ٹی آئی والے اس کو صحیح طریقے سے بتا نہیں سک رہے, یا ان کو پروبیبلی نالج نہیں ہے اس وقت کیا ہوا تھا یا کیا نہیں ہوا تھا. پی ٹی آئی والے کی ان میں اپنا کیس جو ہے جو خط کی حد تک ہے کہ آئی ایم ایف کو خط کیوں لکھا انہوں نے, پی ٹی آئی والوں نے, یا عمران خان نے کیوں کہا کہ خط لکھو, یہ میرے خیال میں بتا سک نہیں رہے, ان کو بتانا آ نہیں رہا. بیسیکلی آئی ایم ایف کی ٹیم جب آئی تھی 16 ماہ کی جب حکومت تھی یہ پی ڈی ایم والوں کی, اس میں آئی ایم ایف نے ایک کنسرن ریز کیا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, یعنی کہ پاکستان کو ہم پیسے دے رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ پیسے کہیں الیکشنز میں, یعنی کہ الیکشن سے پہلے جو فنڈز ایشو کیے جاتے ہیں, ریلیز کیے جاتے ہیں ٹو دا پارلیمنٹیرینز, اس میں کہیں ضائع نہ ہو جائے. دس واز دا کنسرن, ٹھیک ہے, جو آئی ایم ایف کی ٹیم نے ریز کیا تھا. اب ان کو یہ سمجھانا ہی نہیں آ رہا کہ آئی ایم ایف کے کیوں لکھا جا رہا خط, یا کیوں لکھ رہے ہیں خط, یا کیوں نہیں. بھائی سمپل سی بات ہے, وہ یہ خط جو بھی انہوں نے لکھا ہے, مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے انہوں نے, لیکن کنسرن ریز کیا تھا آئی ایم ایف نے کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ غلط مس یوز نہ ہو. کئی فنڈز میں جو پولیٹیشنز کو فنڈز دیے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے, جو کروڑوں یا اربوں کے فنڈ دیے جاتے ہیں کہ جو اپنے حلقے سپینڈ کر لو, بیسیکلی اس کے لیے ان کا کنسرن تھا. اب یہ ان کو یہ اگر تو ان کے لیڈر نے, اگر تو عمران خان نے یہ کہا ہے انہیں کہ یہ کنسرن ریز کرو, کیونکہ ابھی تک مجھے تو نہیں پتا لیٹر میں کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن اگر ایک کنسرن یہ ریز کیا ہے کہ مس یوز ہوئے فنڈز, تو اس کو بتائیں نا یار.
आप क्यों घुमा घुमा के ऐसी बातें करी जा रहे हैं पीटीआई वाले? सही बात क्यों नहीं करते? वो कंसर्न तो आईएमएफ ने रेज किया था यार, उसमें तो ना मैंने रेज किया था, ना आपने किया था, ना किसी और ने रेज किया था, वो तो आईएमएफ ने रेज किया था कि जनाब हमारे पैसे जो है जो हम दे रहे हैं आपको, वो कहीं आप फंडों में ना यूज कर दें, या इलेक्शन से पहले जो फंड रिलीज किए जाते हैं उसमें ना चले जाए कहीं, जो जिस प्रॉपर जगह के लिए जहां के लिए एलोकेट किए उसमें इस्तेमाल हो। दिस वाज द कंसर्न ऑफ आईएमएफ, राइट। उस पे बात करेंगे। दूसरी बात ये जो असेंबली है ये अपना टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी? देखिए, मुझे अगर आप आवाम को कुछ नहीं दे सकेंगे, ये आप 16 महीने जो कुछ कर चुके हो गया, ठीक है, आप जो मर्जी कर लें कि जनाब हम ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, तो ऐसे नहीं तो वैसे हो जाएगा, 2 साल टफ होंगे, 4 साल टफ होंगे, 1 साल टफ होगा। नो, पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन टू दिस नाउ, क्योंकि वो पहले देख चुके हैं ट्रेलर 16 महीने वाला, ठीक है। अभी ये उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। ये अगर जल्दी से जल्दी शुरू के 2-4 माह के अंदर अंदर कोई ऐसी सब्सटैंशियल चीज ये हुकूमत लेके नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे बड़े सीवियर। और मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, रोज इसका जिक्र कर रहा हूँ कि उस तरफ मत जाएं जहां पे निजाम गोल ना हो जाए। ये सारा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम मेरा मुराद है निजाम वो से। चलते रहना तो चाहिए, डेडलॉक नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या ये मौजूदा असेंबली आवाम को कुछ दे सकेगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जॉइंट सेशन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या मौजूदा कौमी असेंबली आवाम को कुछ दे सकेगी या नहीं। अनीक नाजी साहब, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सीजन, बहुत तजर्बाकार पॉलिटिशियंस ने कम बैक किए, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें, 7.25 साल बाद आए, मौलाना साहब 5 साल बाद आए, उसी तरह मियां अजहर साहब हैं, अचकजई साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और साथ नए लोग भी बहुत आए हैं और वोकल हैं, काफ़ी वाइब्रेंट हैं, अनट्रेंड भी हैं। ये कम्बिनेशन आप कैसे देखती हैं, और आपको लगता है कि ये इनके आने से, इन सीजन पॉलिटिशियन से असेंबलियों की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है? जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त एक तो खैर पूरी दुनिया ही एक लहर में है, और स्पेशली कोविड के बाद एक अमीर और गरीब की लड़ाई है। हमेशा से यही रही है। ये कभी शिद्दत अख्तियार करती है, कभी धीमी पड़ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। हमारे यहाँ अभी जो जिक्र हुआ, मैं उस पर गुजारिश ज़रूर करूँ कि ये फ़िक्र बहुत से लोगों को है, और ये हकीकत है कि ये खौफ है। बरतानिया में जो ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन है, ये ज़ाहिर है कि ओवरनाइट नहीं हुआ। वो फिर रास्ते जो हैं वो कोई इतने हसीन और कशादा रास्ते नहीं थे जिन पे चल के वो सब कुछ उनको मिला। बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि फ़ौज के 2 धड़े हो गए, ऑक्सफोर्ड जो है वो एक कैपिटल डिक्लेयर हो गया, लंदन दूसरा हो गया, आपस में मतलब है बहुत जंगें हुई। अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है कि जब उन्होंने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जब उन्होंने शुरू किया, जिसको अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं, तो उसके बाद फिर वो आज़ाद हो गया। वो भी एक लड़ाई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये उनकी टर्म नहीं थी, क्योंकि वो तो अंग्रेजी नहीं बोलते थे। वहाँ पे जो हुआ था, मेरा ख्याल है जिस इनकलाब के इन्होंने, वैसे तो 5 इनकलाब हैं जो टोटल फ्रांस में आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो इशारा था वो आमतौर पे लोगों का 1789 वाले रेवोल्यूशन पे होता है। तो वो अगर देखें तो वो भी एक बहुत भयानक और खूंखार दौर था। 10 साल तकरीबन बड़ी भयानक लॉलेसनेस थी, अनार्की थी, सिविल वॉर थी, जिसके बाद फाइनली जमहूरियत नहीं आई थी, नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था, जनरल आया था। ठीक। तो ये फिक्र अपनी जगह बजा है, दुरुस्त है, लेकिन साथ में हमें अपनी पूरी ताकत से कोशिश भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए कि हमें उस रास्ते पर, उन रास्तों पर ना चलना पड़े। आमीन। सही है। और मैं नहीं समझता कि बड़े बड़े क्राइसिस हमारे यहाँ आए हैं, किसी ना किसी तरह से हम अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और सियासतदानों, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये एक आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए ये रास्ता, गुंजाइश निकाल लेते हैं। तो आज की जो मैंने आपसे गुजारिश की, अपोजिशन का शोर मचाना, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये पहले भी हुआ है, धांधली का शोर पहले भी हुआ है। जहां तक महंगे इलेक्शंस का ताल्लुक है, हर इलेक्शन जो 5 साल बाद होगा, वो 5 साल पहले हुए जो इलेक्शन है उनसे महंगा ही होगा। 5 साल में यानी महंगा ही होगा ना। तो उसका हल अब ये नहीं है कि हम एक और इलेक्शन की तरफ फौरन चल पड़े, ना ही उसका ये हल है कि पार्लिमानी निज़ाम के यहाँ जो दूसरा हमारे यहाँ तजुर्बा हुआ है वो कोई जमहूरी सदारती निज़ाम का नहीं हुआ, उसके तो कोई डायनामिक्स ही तय नहीं है। अच्छा, अगर सदारती निज़ाम अगर जमहूरियत में लेकर आना है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? रेफरेंडम करवाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी से चेंज करवाएंगे आइन को, या दस्तूर साज असेंबली के लिए कंपेन करेंगे? दस्तूर साज असेंबली अगर बनेगी तो फिर ये मौजूदा असेंबली कहाँ जाएगी?
کیا منتخب اسمبلی ہی دستور ساز اسمبلی کا روپ اختیار کرے گی؟ یہ سینکڑوں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جمہوری صدارتی نظام کی تو بحث ہی نہیں ہے. یہ وہ صدارتی نظام ہے جو جنرل ضیاء الحق کا یا جنرل پرویز مشرف کا تھا. تو اگر اس صدارتی نظام کی طرف جانا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ نہ تو اس کو 2/3 میجورٹی روک سکتی ہے، نہ اس کو پہلے کوئی روک سکا. اگر وہ آنا ہے تو وہ تو کبھی بھی، یعنی اگر وہ ابھی تک نہیں آیا تو میں اس کی وجہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا وہ بیٹھے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے گا تو پھر ہم آ جائیں گے. وہ آخری حد تک موقع دیں گے. میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بھی انٹرسٹ اس طرح سے ٹیک اوور میں. کئی موقع آ چکے ہیں 9 مئی سے آپ شروع کریں آج تک، میرا نہیں خیال. اور جہاں تک سیاست دانوں کا معاملہ، اس وقت جو پارٹیز بیٹھی ہیں یقین کیجئے کہ یہ بہت سیزنڈ لوگ ہیں. اس وقت قیادت جن لوگوں کے پاس، آپ ان سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، یہ جانتے ہیں پاور پالیٹکس کیا ہوتی ہے، پاور کوریڈورز کیا ہوتے ہیں، اکانومی کیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کیا ہے. ان لوگوں نے ڈیل کیا ہوا ہے. سو لیٹس میک دیم آر بیسٹ ہوپ. ہم ان کے لیے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بہتر پرفارم کریں گے. ہمیں اس خواہش کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بالکل صحیح ہے، دوسرے راستے اظہار بھی کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. نہ ہم فرانس کا انقلاب افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ادھر ہمیں جانا چاہیے. پاکستان میں جمہوریت ہے اور اسی کو ہی چلتے رہنا چاہیے. جی ابو ذر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، میں شاید میری بات پوری طرح شاید میں سمجھا نہیں پایا. جو ناجی صاحب کہہ رہے بڑے محترم ہیں میرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ آپ ایک ریولوشن لے کے آئے، ایک بلڈی ریولوشن آئے، قتل و غارت ہو، سول وار ہو، اور اس کے بعد یہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی آپ چیزیں، آئیڈیلز جو ہوتے ہیں، جو میچور ڈیموکریسیز ہوتے ہیں، ان سے کچھ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. صحیح. جس طرح ہم نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے اپنے آئین کے اندر کہ جو ٹیکس امپوز کرے گا وہ پارلیمنٹ کرے گا، کیونکہ وہ عوام کا چہرہ ہوتا ہے. اگر فار انسٹنس کوئی ٹرو مینڈیٹ والا پارلیمنٹ ہے، وہ ٹیکس امپوز کرتا ہے تو عوام اس کو برداشت بھی کر جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان کو ہم نے ووٹ دی ہے. اب نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہو جو ہم پہ ٹیکس امپوز کرے. یہ اس وقت کے کانسیپٹس تھے جو آج سے 200-250 سال پرانے آئے تھے. ان کو اڈاپٹ کیا پوری دنیا کی ڈیموکریسیز نے، بھارت میں کیا، ہم نے خود کیا ہے اپنے آئین کے اندر. تو یہ آئیڈیلز ہوتے ہیں بیسیکلی جو آپ اڈاپٹ کرتے ہو، جو ڈیولپ ہو چکے ہیں. وہ اس وقت اممیچور تھے، سمجھے ایک فیٹس تھا. جو ٹائم لگا ان لوگوں نے سیکھ لیا. انہوں نے 250 سال پہلے سیکھ لیا، ہم نے اب 50 سال پہلے سیا. جب 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو ہم نے یہی مقصد تھا یہ انسرٹ کرنے کا آپ کا آئین کے اندر یہ کلوز کہ ہم نے جو بھی ٹیکس امپوز کرنا ہے تھرو پارلیمنٹ کرنا ہے، تاکہ عوام کہے کہ یہ ہماری مرضی سے امپوز ہوا ہے ہمارے آپ اوپر جو فزیکل برڈن آیا ہے. اس کا کانسیپٹ یہ ہے، یہ آئیڈیلز ہیں جو آپ اڈاپٹ کرتے ہو ان ڈیموکریسی سے جو آلریڈی میچور ہو چکے ہیں. اور جہاں تک دیکھیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بات بالکل ناجی صاحب ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو آپ کو میرے خیال سے ایک نئی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی چاہیے جو وہ پارٹی آئے آپ کی پاور میں جو اس بیسس پہ آئے کہ ہم نے آ کے یہ فارم آف گورنمنٹ لے کے آنی ہے. لیکن سپریم کورٹ کی 17 رکنی ججمنٹ یہ کہتی ہے آپ کے ملک میں کہ آپ کا پارلیمنٹری فارم آف جو گورنمنٹ ہے آپ کے آئین کا سیلینٹ فیچر ہے، وہ آلٹر نہیں ہو سکتا. سو بہت سارے ایشوز ہیں. اور جہاں تک دیکھیں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مسئلہ نہیں ہوا تو سسٹم یہ ہو سکتا ہے. میرے خیال سے جو بھی مسئلہ ہو، جتنا بڑا ایشو بھی ہو، ہر ایشو کا آپ کی ریزولوشن آپ کے اسٹیٹ کے ایکٹرز کے درمیان جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس کے مسئلے کا حل آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جو بھی کرنا ہے ہم نے آئین کے اندر رہ کے ہی کرنا ہے، اس سے باہر جا کے نہیں کرنا. اگر کوئی اس سے باہر جا کے کوئی کام کرتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، تو میرے خیال سے سب سے بڑی آپ کے ملک کے ساتھ ہائٹ وہ ہوگی ہم سسٹم کو نہیں آپ لپیٹ سکتے. بالکل صحیح. ہر کام آئین کے حدود میں رہ کے ہی کرنا ہے. جنرل صاحب ٹھیک ہے، ایک اور چیز بھی آتی ہے. جی جی سینٹنس ایڈ کریں مجھے آپ، ایک سینٹنس پلیز. میں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ انکانسٹیٹیوشنل کوئی ایکٹ یہاں پہ لیا جائے یا کوئی ایسی چیز کی، یا کوئی آپ، میں خدا نخواستہ کو مارشل لا کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تو اس کے علاوہ کوئی سسٹم جو بھی لے کے آنا چاہیں، آپ آئین میں ترمیم کریں، لے کے آنا چاہتے ہیں سسٹم جو بھی لے کے آنا چاہیں، جس طریقے سے مرضی آپ لے کے آنا چاہیں. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. آگے بڑھاتے ہیں ڈیبیٹ کو.
फॉर्म ऑफ ये नहीं गवर्नमेंट, कहता। पार्लियामेंट ने आइन में अमेंडमेंट करनी है, किसी शख्स ने नहीं करनी, पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट करेगा। जी, तो ठीक है। आप ला सकते हो पार्लियामेंट में, वही आपके इलेक्टेड लीडर्स ही करेंगे ना। पार्लियामेंट ही करेगी, लेकिन जो जिस तरीके से भी करनी है, अगर निजाम स्टेलमेट हो जाए, उसके अंदर से अगर डिलीवरी ना हो मासिस तक, तो उसको चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्शल लॉ, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दें आप, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं डिलीवर करी तो उसमें चेंजेस लेके आ जाए। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमने यहाँ पे सीख फंसा के ना बैठ जाए हम, ये मैं कह रहा हूँ। गॉट योर पॉइंट। मेरी गुजारिश ठीक है, सिर्फ इतनी बिल्कुल होगी कि 1973 के आइन के तहत पार्लिमानी जो निजाम है, बिल्कुल, क्या इसमें वो एक और अपनी पॉइंट हकीकत मैं भी में ऐड करना नाफिज है? चाहूंगी। बस जी। इतना तो हमें ख्याल करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, एक और मैं पॉइंट भी इस डिबेट में ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, आइन को पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन फिर ये पार्लियामेंट को खुद कितनी इज्जत देते हैं। आप अगर देखें, क्या ये पार्लियामेंट में आते हैं? वज़ीर आज़म बनने के बाद कितनी अटेंडेंस होती है, वो हमारे पास है कि नवाज शरीफ कितनी दफ़ा आए, कितनी बार आए, शहबाज शरीफ कितनी दफ़ा आए, इमरान खान कितनी दफ़ा आए, पार्लियामेंट में आके बैठे, लेजिस्लेशन करें जिसके लिए वो गए हैं। तो ये पार्लियामेंट को इज्जत देते हैं। देखिए, पार्लियामेंट ने, सुपरमेसी की बात हो रही है। देखिए, पार्लियामेंट की इज्जत तो तभी होगी ना जब पार्लियामेंट खुद कवानीन ऐसे बनाएगी जो उन लोगों के लिए होंगे जिन्होंने इनको पार्लियामेंट में भेजा है। अब जितने भी कानून देख लीजिए, पिछली जो 16 माह की जो PDM 1 थी और अब PDM 1.5 जो आके बैठी है जी, उनके जो कानून बनाए उन्होंने पिछले मतलब लास्ट हफ्ते में 0.5 आपने मौलाना साहब के काटे हैं। वो अकेले में से माशा उनका पूरा एक होना चाहिए, सॉरी अच्छा, PDM 1 ही रहने दीजिए उसको आप। तो वो जो है उन्होंने जो कानून पास किए हैं 55 के 56, आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ हाउस, हमें ये भी नहीं पता कानून पास क्या किए हैं, इस कौम को ये भी नहीं पता। और पास कितने लोगों ने किए हैं, 6-6, 7-7, 8-8 लोग बैठे हुए थे आइन। ये पार्लियामेंट ने इज्जत अपनी खुद करवानी है, मैंने नहीं करनी। वो करवाएंगे तब जिस दिन वो अपने कानून उस तरह बनाएंगे कि वो किसी अंडर प्रेशर नहीं होंगे। जब पार्लियामेंट में जो 300-400 बंदों को हमने भेजा है इतने पैसे खर्च करके और उनको हम मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे इतने खर्च के, जब हर बंदा खड़ा होकर अपना नुक्ता नज़र अपना बयान करेगा, ये नहीं कि उसको पार्टी लीडर का हुक्म है तो वो उसने यही बात करना है, वो ये नहीं होगी। जब इससे बाहर निकल आएगी मेरी पार्लियामेंट में मुझे पूरी उम्मीद इनसे ये है कि मेरी यही है ना हमारी इज्तिमाई दानिश और बायसत लोग नहीं लेके आने हमने कहीं से। इन लोगों ने आपके मसाइल हल करने हैं, इन्होंने क्रिएट किए, इन्होंने हल करने। इनको आप खुदा के लिए आज़ाद कर दें, इनको सोचने का मौका दें, इनको बात करने का मौका दें। बिल्कुल सही, यही लोग हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने ये मसाइल हल करने हैं पाकिस्तान के। यहाँ लूँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे असेंबलियों में ख़वातीन के नाम पर 33% कोटा नामजद होने वाली ख़वातीन क्या हकीकी मानों में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जॉइंट सेशन। क्या असेंबलियों में ख़वातीन के नाम पर 33% कोटा नामजद होने वाली ख़वातीन हकीकी मानों में ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं? क्या ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी बराह रास्त इंतखाबात होना चाहिए? दानादे साहब बताइए, ये जो 33% कोटा है ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है, क्या ये उस पर ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ख़वातीन की या सिर्फ सियासी ख़ानदानों को नवाजने के लिए? बिल्कुल, ये तो सियासी अशराफी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसका कोई ट्रू रिप्रेजेंटेशन से ताल्लुक़ नहीं। जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं ज़्यादातर उनको तो मौका बहुत कम मिलता है, थोड़ी बहुत तो वो उनको कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो सियासी ख़ानदान हैं अपनी बहुओं को, बेटियों को, भांजियों को या अपने फैमिली के जो फ्रेंड्स हैं उनको नॉमिनेट कर देते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ख़वातीन का नहीं है। यहाँ तो आप देखें ना कि जो असम्बली में दूसरे अरकान हैं नॉर्मल सीट्स पे, वो भी ऐसे ही हैं। अब कराची के जो 17 लोग MQM के नाम पर रिप्रेजेंट हुए हैं और वो आ गए हैं असम्बलियों में, क्या वाकई वो इलेक्ट हुए हैं? इस तरह एक बड़ी तादाद ऐसे अरकान असम्बली की है जिनके इलेक्शन पे बहुत शदीद सवालिया निशानात हैं। तो ये जो पूरा निज़ाम है ये इलीट कैप्चर का शिकार है, एक अशराफिया है जिसका बिल्कुल सही, इलीट कैप्चर का शिकार है। बिल्कुल सही राना साहब, अगर ये नामजदगी के बजाय अगर बराह रास्त इलेक्ट हो तो क्या बेहतरी नहीं आ सकती? देखिए, बिल्कुल आ सकती है। मैं ये गुजारिशात पेश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। देखें, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। यहाँ पे आप ये पुराने सींग फंसा के मत बैठे ये लोग। आगे आप देखें, ट्रू रिप्रेजेंटेशन अगर लेके आनी है, औरतों की नशिस्तों पे कुछ और करना है, कोई और चेंजेस लेके आनी है, आइन के अंदर चेंजेस लेके आनी है, कोई इसके अलावा आपने कुछ और मतलब कि बेहतरी लाने के लिए कुछ और काम करने पड़ते हैं।
18th अमेंडमेंट की कुछ क्लॉजेस को अगर आपने शेड करना है या उनमें चेंजेस लेके आनी है या निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए लोकल बॉडीज की तरफ जाना है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए, उसको एम्पावर करें ताकि जनाब ये थाने कचहरी और नालियां बनाना और सड़कें बनाने के चक्कर से निकले ठीक ये है। एमएनए एमपी उधर चले, वो जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए, को पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, बिल्कुल ये काम करें। बिल्कुल ठीक है, सही। जनरल साहब, अगर ये बराह रास्त अगर खवातीन इलेक्ट भी हो जाएं तो फिर ये एक और मसला आ जाता है, टिकटें उनको दी जाती हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो पैसा लगाने को तैयार हो, फिर आम खवातीन की रिप्रेजेंटेशन तो फिर भी वहां से माइनस हो जाएगी। बिल्कुल बात ठीक तो है, सही मैं है कि देखिए हमारे जी, जनरल यहाँ साहब। इलेक्शन हैज बिकम सो कॉस्टली, द होल इलेक्शन हैज बिकम सो कॉस्टली कि आम आदमी के बस में ही नहीं है ये तो डिजाइन ही सिस्टम में खास तरीके से हुआ है ना कि जिसमें सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस है या फाइनेंशियली है। हाँ, मेरा एक सवाल इस हमने डिस्कस नहीं किया, ये तो असम्बली कंप्लीट नहीं है, नए पंजाब में असम्बली कंप्लीट थी, तो इन इनकम्प्लीट असम्बलीज ने जो कुछ भी किया है क्या ये कानूनी और आईनी लिहाज से दुरुस्त है? कल को ये सवाल जरूर उठ खड़ा होगा जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर ये उठ खड़ा होगा तो मैं खैर ये भी हमारे अभी इसकी फिक्र करने की जरूरत है कि इसको हम दूर करें इस मसले को भी। ठीक है, बिल्कुल सही। अनीक नाजी साहब, ये बताइए प्रॉब्लम इलेक्टोरल सिस्टम में है या पॉलिटिकल एलीट माइंड में है कि हम देखिए रिप्रेजेंटेशन चाहते नहीं है, प्रॉब्लम्स तो हैं, चेंज चाहती नहीं है? प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पर ये रिजर्व सीट्स का एक्चुअल देखिए मकसद ये होता है कि वो खवातीन जो रवायती तरीके से असेंबली नहीं पहुंच सकती, टैलेंटेड, आउटस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट, उनको लाने का ये रास्ता है, जिसको गिफ्ट अता किए जाते हैं। जैसे आपने किसी को फिल्म का शो का टिकट दे दिया, एमएनए का टिकट दे दिया, लेकिन ये प्रोसेस चलेगा तो यही इसी को बेहतर करना है। ये जो आप तनकीद कर रही हैं, मैं तनकीद कर रहा हूं, ये अच्छी बात है, ये वो दबाव है, ये वो दबाव डलेगा। हमने इसी को मतलब होते होते आप वो उम्मीद कर सकते हैं कि यही अपनी ड्राई क्लीनिंग करता, प्रोवाइडेड के सिस्टम को चलते रहने दिया जाए तो ये अपनी सफाई खुद करेगा। एक मैं वजाहत जरूर कर दूं, जो पहले बात हुई है वो बेनजीर ने अमेरिका को जो खत लिखा था, वो मैं उस तरफ ये गुजारिश कर रहा हूं, ना तो उन्होंने कभी अमेरिका पे साजिश का इल्जाम लगाया था कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, और ना ही उन्होंने कभी ये नारा लगाया था कि हम कोई गुलाम है। ये सिर्फ मैं एक फ़र्क वाज़े करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, वो इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है अबूजर, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से कि खवातीन की ट्रू रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? देखें, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है रिजर्व सीट्स वाला, क्योंकि ये आर्टिकल 25C ने आपके आइन का जो कहता है जो अंडर आपके रिप्रेजेंटेड सेगमेंट्स है सोसाइटी के लिए, उसके लिए स्पेशल लॉज लेके आने हैं। ये है बहुत अच्छा, लेकिन आप ये देख लें कि कोई वहां पे इस वजह से है कि वो किसी का रिश्तेदार है तो फिर तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है और उसको टिकट मिला है रिजर्व सीट पे और वहां पे असेंबली में पहुंच गया है, तो मेरे ख्याल से बड़ी खूबसूरत चीज है, क्योंकि ख्वातीन जो है इलेक्ट होकर डायरेक्टली मर्दों के मुकाबले में हमारी सोसाइटी में इस वक्त आना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से ये रिजर्व सीट्स का सिस्टम था, बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स को दे रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज तो फिर नेपोटिज्म ही है। बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है रिजर्व सीट्स का, लेकिन हमारी सियासी अशराफिया की नीयत ठीक नहीं है। मे बी मुझे दीजिए इजाजत।